أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون صدق الله العظيم. سورة البقرہ آیت نمبر 94. قل آپ کہہ دیجئے ان کانت اگر ہو لکم تمہارے لیے الدار الآخرہ آخرت کا گھر عند اللہ اللہ کے ہاں خالص صرف تمہارے لیے من دون الناس لوگوں کو چھوڑ کر فتمنوا الموت تو موت کی تمنا کر لو موت کی خواہش کر لو ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے وَلَن يَتَمَنَّوْا اور ہرگز وہ تمنا نہیں کریں گے موت کی ابدا ہمیشہ کے لیے بما قدمت ایدیہم بسبب اس کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے قدمت آگے بھیجا ہے ایدیہم ان کے ہاتھوں نے واللہ اور اللہ تعالی علیم خوب جاننے والا ہے بالظالمین ظلم کرنے والوں کو وَلَتَجِدَنَّ اور البتہ آپ ضرور پائیں گے ہم ان کو احرص الناس لوگوں میں سے سب سے زیادہ حریص علی حیات زندگی پر وَمِنَ الَّذِينَ اور ان لوگوں سے بھی اشرکوا جنہوں نے شرک کیا ہے یود پسند کرتا ہے احدہم ان میں سے ایک لو یعمر کہ کاش کہ دی جائے اس کو عمر 1000 سنہ 1000 سال وما هو بمزحزحه اور نہیں ہے وہ عمر اس کو دور کرنے والی اس کو بچانے والی من العذاب عذاب سے ان یعمر یہ کہ اسے دی جائے اگرچہ اسے عمر دی جائے واللہ بصیر اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے بما ان کاموں کو یعملون جو وہ کرتے ہیں. آپ حضرات کے ذہن میں یہودیوں کا تذکرہ چل رہا ہے یہودیوں کی خرابیوں کا تذکرہ چل رہا ہے پچھلے طویل آیات سے تو پچھلی آیت وہی اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہو پچھلی آیات میں ان کی بے ایمانی کا ذکر تھا اب ان آیات میں ان کی بدعمالی کا ذکر ہے. یہود یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہیں نحن احباء اللہ نحن ابناء اللہ و احباء ہم تو اللہ کے اہل و عیال ہیں اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں اللہ تعالیٰ کے بڑے محبوب ہیں. اور یہ بھی کہا کرتے تھے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ یہودی کہا کرتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی داخل ہوں اور عیسائی کہا کرتے تھے
کہ جنت میں صرف عیسائی جائیں گے. تو یہودیوں کا کہنا یہ تھا کہ جنت صرف ہمیں ملے گی، ہم لاڈلے ہیں، ہم صرف جنت کے مستحق ہیں اور کسی کو جنت نہیں مل سکتی اور وہ جنت کا مستحق نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کہہ دو، آپ انہیں ذرا کہہ دو ان کانت لکم الدار الآخرہ، کہ اگر لکم تمہارے لیے ہو خاص آخرت کا گھر، الدار الآخرہ، آخرت کے گھر سے مراد یہاں پر جنت ہے. ویسے اعراف بھی آخرت میں ہے، جہنم بھی آخرت کے گھر میں ہے، لیکن مراد ان کی جنت تھی. اعراف تو ویسے عارضی ٹھکانا ہے، جنت اور جہنم مستقل ٹھکانے ہوں گے، لیکن یہاں پر مراد الدار الآخرہ سے جنت ہے. جیسے تمہارا دعویٰ ہے کہ نہ جنت صرف ہمیں ملے گی، عند اللہ، یہ مفعول ہے ثابت ہے تم کے لیے، کہ الدار الآخرہ تو ثابت ہے تمہارے لیے، آخرت کا گھر اگر ثابت ہے تمہارے لیے کہ جنت تمہیں ہی ملے گی، خالصتا، خالص ہوگا، یعنی خالص تمہیں، خالص کوئی اور نہیں جائے گا. جیسے وہ کہا کرتے تھے صرف ہم جائیں گے بس، من دون الناس، یعنی لوگوں کے علاوہ سارے لوگوں کو چھوڑ کر جنت میں صرف تم جاؤ گے. اگر یہی بات ہے فتمنوا الموت، تو پھر موت کی طرح تمنا کر دو، اللہ سے موت مانگو، اے اللہ ہمیں موت دے دو، یا اللہ ہمیں مار دو. بقول تمہارے کہ جنت پہ صرف تم جاؤ گے، جنت صرف تمہیں ملے گی، تو پھر دنیا میں کیا کرتے ہو؟ یہ دنیا تو جنت کے مقابلے میں عذاب ہے. پھر جنت کی تمنا کرو، چلے جاؤ جنت میں. کیوں تمنا نہیں کرتے؟ جنت میں تو، دنیا میں تو وہ رہے جس کا آخرت پر عقیدہ نہ ہو. جیسے مشرک کہتے ہیں کہ ہمیں بس ادھر جو کچھ ہے وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں آخرت میں تو کچھ نہیں ہے، اب بس یہ زندگی ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ لوگ تو موت کی تمنا نہیں کریں گے جن کا عقیدہ ہی نہیں ہے کہ آخرت ہوگی، جزا سزا ہوگی، جنت جہنم ہوگی. تمہارا تو آخر یہود تو اہل کتاب تو مذہبی لوگ تھے، تمہارا تو یہ اعتقاد ہے، یہ عقیدہ ہے کہ قیامت آئے گی، حساب و کتاب ہوگا، جزا و سزا ہوگی. موت کی تمنا کر، اور بقول تمہارے جنت تمہیں ملے گی اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو. یہ جب آیت نازل ہو گئی نا، تو سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بلایا، خاص کر ان کے جو علماء تھے بڑے بڑے، ان کو بلایا، ان کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ جنت میں صرف ہم جائیں گے، کوئی اور نہیں جائے گا. اگر تم اس دعوے میں سچے ہو، واقعی دل سے دعویٰ کرتے ہو، تو یہاں پر اللہ سے موت مانگو، اللہ سے کہہ دو اللہم امیتنا، یا اللہ ہمیں موت دے دو، کہہ دو. سب نے انکار کر دیا، سب نے انکار کر دیا. اب مشورہ کیا کہ نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ کہہ دیتے اس وقت اللہ سے موت کی دعا کرتے، موت کی تمنا کرتے، تو اسی وقت ان کو موت آ جاتی. اور یہ وہ جانتے تھے کہ جو ہمیں جو ہے نا یہ رسول پیغمبر نے جو بات کی ہے یہ سچے ہے، جانتے تھے. یعرفون کما یعرفون ابناءہم، پہلے بھی ہم کئی دفعہ یہ بات کر چکے ہیں، اس لیے کسی نے موت کی تمنا نہیں کی. تو اصل میں ان کے بارے میں
اچھا ان کے بعد پہ ایک دفعہ حضرت نافع سے ایک یہودی نے کہا بات کی بات کہ میں تو موت کی تمنا کرتا ہوں، مجھے تو موت نہیں آتی، آنی چاہیے مجھے، آ جائے موت۔ تو انہوں نے حضرت نافع نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کی کہ ایک یہودی اس طرح کہتا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جاہل ہے، بیوقوف ہے۔ اصل میں جو آیت نازل ہوئی تھی یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے، یہ بات جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا تھا کہ تم موت کی تمنا کر لو اگر تم سچے ہو۔ اگر وہ موت کی تمنا کرتے تو موت آ جاتی، اب وہ نہیں۔ اس لیے اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا نا، قل آپ کہہ دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو کہا تھا وہ اگر موت کی تمنا کرتے تو موت آ جاتی۔ اب اگر کوئی مسلمان اٹھ جائے اب وہ یہودی کو کہہ دے کہ کرو تم موت کی تمنا، وہ موت کی کہتا ہے میں تو کرتا ہوں، نہ مرے وہ، موت نہ آئے اس کو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اسلام جھوٹا ہے، یہی آیت جھوٹی ہے۔ نہیں، آیت سچی ہے، اسلام بھی سچا ہے، لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تو آپ ان سے کہتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو کہا تھا وہ اگر موت کی تمنا کرتے تو فوراً موت آ جاتا، انہوں نے نہیں کی۔ تو اب ہمیں جو ہے نا یہ اختیار نہیں کہ ہم لوگوں سے کہنا شروع کر دیں، سمجھ آ گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمنا، یہ میم نون یا اس کا مادہ اس سے نکل منیا، ایسے سے اس کا معنی خواہش، لیکن جب تمنی باب تفاعل پہ اس کو لے جائے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے زبان سے جو ہے نا وہ خواہش کا اظہار کرنا، زبان اگر موت میں ہے تو زبان سے موت کا تمنا کرنا، صرف دلی خواہش مراد نہیں، زبان سے کہنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا نا کہ تم کہہ دو اللہم امیتنا، یا اللہ ہمیں موت دے دو۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، کہ ہرگز یہودی موت کی تمنا نہیں کریں گے بسبب اس کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، ابدا، ہمیشہ کے لیے نہیں کریں گے۔ ابدا کا تعلق ہے مستقبل کے ساتھ، فقط ایک لفظ فقط بھی آتا ہے، ایک تو اردو میں فقط استعمال کرتے ہیں، اصل فقط عربی کا لفظ ہے، عربی میں فقط آ جائے تو اس کا تعلق پاسٹ کے ساتھ ہوتا ہے، ماضی کے ساتھ، یعنی ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا، ماضی کے لیے، اور ابداً کا آ جائے اس کا تعلق مستقبل کے ساتھ، مستقبل میں ایسا ہے ہرگز نہیں کرے گا تمنا، نفی کے لیے ہو تو۔ لیکن یہاں پر اس کا تعلق دنیاوی زندگی کے ساتھ ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ یہ لوگ آخرت میں جو تمنا کریں گے یا لیتنی کنت ترابا، وہ کہیں گے آخرت کاش کہ ہم مٹی ہوتے، ہمارا کوئی وجود ہی نہ ہوتا۔ یا دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا لیتہا کانت القاضیہ، تمنا کریں کاش کہ موت کے ساتھ یہ سب کچھ ختم ہو جاتا، موت کے بعد یہ زندگی نہ ہوتی، یا لیتہا کانت القاضیہ، بس موت ہی سب کچھ تمام کر دیتی، ہر چیز کا فیصلہ کر دیتی، یہ نہ دیکھنا پڑتا ہے۔ تو مرنے کے بعد کریں گے، لیکن دنیا میں زندگی کے ساتھ اس کا تعلق ہے ابداً دنیا میں ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ بما قدمت ایدیہم، کیوں نہیں کریں گے؟ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے آگے کیا بھیجا ہے، ان کے ہاتھوں میں کیا، ید کا معنی ذات کے لیے بھی آتا ہے، ید کا معنی قدرت اور رحمت کے لیے بھی آتا ہے، یہاں پر ذات مراد، انہوں نے جو کچھ آگے بھیجا ہے، جو اعمال کیے ہیں، جو کرتوت کیے ہیں، ان کو اپنے کرتوت کا علم ہے، موت کی تمنا نہیں کریں گے ہرگز۔ اچھا یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان سے کہا کہ تم موت کی تمنا کرو، فتمنا موت کی تمنا کرو، حالانکہ حدیث شریف میں موت کی تمنا کرنے سے منع فرمایا، لا تتمنوا الموت،
تو موت کی تمنا مت کرو، اللہ سے موت مت چاہو۔ یہاں پر ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم موت کی تمنا کرو۔ بظاہر تو اس میں تعارض نظر آ رہا ہے قرآن پاک کی آیت حدیث میں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے گا، دنیاوی آفت، دنیاوی تکالیف یا دنیاوی مصائب کی وجہ سے موت کی تمنا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ دنیا میں مصیبتیں آ رہی ہیں، دنیا میں تکالیف آ رہی ہے، اس سے اس کو ناقابل برداشت ہو کر اللہ سے موت کی تمنا کرنے لگ جائے تو یہ بڑا درست ہے۔ اس لیے کہ دنیاوی مسائل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے تو اس پہ صبر کرنا چاہیے، اور عارضی ہوتی ہے، دنیا عارضی ہے۔ البتہ اگر کوئی دینی معاملہ ہو، دنیا میں مصیبت نہ ہو، دینی معاملہ ہو، تو اس صورت میں موت کی تمنا کرنا جائز ہے۔ یا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے انسان بے چین مضطرب، اس کے لیے بھی موت کی تمنا کر سکتے ہیں، جائز ہے کہ موت آ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موت کی تمنا کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کے منع فرمایا اس طرح کرنے سے کہ میرے ہوتے ہوئے تم موت کی تمنا کر رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، زندگی مبارک میں تو موت کی تمنا درست ہے، اس لیے کہ وہاں پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، زیارت کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی خاطر موت کی تمنا کرنا یہ جائز ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر لگا، ایک سائڈ سے لگ کر دوسری سائڈ سے پار ہو گیا، خون پھوٹنے لگا، تو انہوں نے فرمایا فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو ساتھیوں نے، صحابہ نے ان سے کہا کہ آپ تو اب مرنے لگے ہیں، اب زندہ نہیں بچ سکتے آپ۔ تو کہنے لگے یہی تو میں چاہتا تھا، یہی تو میں چاہتا تھا۔ اور پھر فرمایا الآن الاقی الاحبۃ محمدا وحزبہ، کہ اب میں اپنے محبوب لوگوں سے ملوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی، آپ کے ساتھیوں سے ملاقات ہوگی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوگی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان شخص جو ہے کہ وہ موت سے ڈرتا نہیں ہے، موت سے ڈرتا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ جنگ ہو رہی تھی، فوراً انہوں نے گھوڑے سے چھلانگ لگا دی اور نماز کا ٹائم جانماز بچا کر نماز پڑھنے لگے۔ تیروں کی بارش ہو رہی ہے، تیر برس رہے، تیروں کی برسات۔ تو ان کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا یا ابا جان، یہ تیر برس رہے ہیں، آپ ان حالات میں، آپ اس حالت میں نماز پڑھ رہے ہیں، ہر طرف سے تیر آ رہے ہیں، موت نظر آ رہی ہے، کیا کریں؟ تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، وہ فرمانے لگے لا یبالی ابوک علی الموت سقط ام سقط علیہ الموت، کہ آپ کے والد پرواہ نہیں کرتے کہ موت پر گرے یا موت ان پر گر جائے، یہ موت کی کوئی پرواہ نہیں۔
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فارس کی طرف گئے تھے لشکر کے ساتھ، تو وہ فارسیوں کا ایک بڑا جرنیل، جنگجو قسم کا جرنیل تھا، رستم اس کا نام ہے، رستم بن فراخزاد اس کا نام تھا۔ اس نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو خط لکھا کہ دیکھو میں انسانی ہمدردی کی وجہ سے تمہیں یہ نصیحت کر رہا ہوں کہ تم اپنے آپ پر، اپنے ساتھیوں پر رحم کرو، تم یہاں سے واپس چلے جاؤ، کل کو ان کی بھائی، ان کی بیویاں ان پر روئیں گی، وہ بیوہ ہوں گی، ان کے اولاد ان پر روئیں گی، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم یہاں سے واپس چلو، اپنے آپ کو مرواؤ مت۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا پیارا جواب دیا، تو فرمانے لگے کہ ان معی قوم، کہ میرے ساتھ ایسے لوگ ہیں، ایسی قوم ہے یحبون الموت، جو موت کو ایسی پسند کرتے ہیں، کما یحب الاعاجم الخمر، جیسے عجمی لوگ شراب کو پسند کرتے ہیں، جیسے تم لوگ شراب کو پسند کرتے ہو، اسی طرح یہ لوگ موت کو پسند کرتے ہیں۔ موت سے ڈرنے والے نہیں ہے، وہ جرنیل چلا گیا، دوسرا جرنیل آیا، اس نے خط لکھا، اس نے بھی خط میں لکھا کہ آپ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ آپ کے پاس کتنے ساتھی ہیں آپ کے ساتھ لشکر کے ساتھ، تو ظاہر ہے وہ جھوٹ تو بولتے نہیں تھے، انہوں نے صاف بات لکھی کہ 7 ساتھ، صرف 7 ساتھ۔ تو اس نے پھر خط لکھا کہ دیکھو میرے ساتھ 13,000 کی فوج ہے، 13,000 کا لشکر ہے، اور تم 700 ہو، کیا کر رہے ہو؟ میرا مشورہ ہے کہ تم اپنے آپ کو مرواؤ مت، آرام سے یہاں سے چلے جاؤ۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لکھا اواعظ انت مقاتل، کیا تم مجھے نصیحت کر رہے ہو یا تم میرے ساتھ جنگ کر رہے ہو؟ تو اس نے لکھا کہ نہیں میں تو جنگ کر رہا ہوں جرنیل۔ پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ مجھے نا یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ تو اس جرنیل نے پھر لکھا کہتا ہے تمہارے ساتھ پاس کمک کہاں سے آئے گی، مدد کہاں سے آئے گی؟ 700 کو مدد کی ضرورت ہے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اما فی الارض فلا، زمین میں تو نہیں، زمین میں نہیں، آخر آنی ہے تو اوپر سے آتا ہے، اللہ پر بھروسہ، ٹھیک ہے، اللہ پر توکل، اور موت آنی ہے، ایک دن آنی ہے، سب کو آنی ہے، وہ آئے گی، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ کے پاس فرماتے جب ملک الموت، موت کا فرشتہ آیا دروازے پہ کھڑا ہوا، انہوں نے کہا آگے آؤ، پیشتر آ، پیشتر آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ۔ میں کہوں کہ ایسے کسی کا استقبال نہ کر رہا ہوں، کوئی شخص کسی انتہائی محبوب شخص کا استقبال کو کرتا ہے، اس کے لیے باہر نکلتا ہے، خوش ہوتا ہے، تو یہ حضرات تو مومن شخص ہے، اس نے پاکیزہ زندگی گزاری ہو، وہ تو موت سے نہیں ڈرتا، وہ تو موت کے لیے خوش ہوتا ہے کہ موت آئے گی، اللہ سے ملو گا۔ تو فرمایا یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، آپ ان کو ضرور بضرور پائیں گے لوگوں میں سب سے زیادہ حریص زندگی ہے۔ لام بھی تاکید کے لیے، نون بھی تاکید کے لیے، اصل میں تو تجد فعل ہے، اس سے شروع میں لام اور آخر میں نون، دونوں تاکید کے لیے، تو اس کا معنی ضرور بضرور آپ ان کو پائیں گے احرص الناس علی حیاۃ، لوگوں میں سے سب سے زیادہ حریص زندگی پر۔
فمن الذین اشرکوا، اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے شرک کیا ہے. یعنی یہودی بظاہر تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، جنت میں ہم جائیں گے، یہ ہے وہ ہے، لیکن اوپر اوپر سے کہتے ہیں، ان کو اپنے کرتوتوں کا پتہ ہے. فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ حریص زندگی پر یہ لوگ ہیں، اور مشرکوں سے بھی زیادہ حریص. میں نے آپ سے عرض کیا کہ مشرک لوگ جو ہے ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ آخرت ہوگی، قیامت ہوگی، جزا و سزا ہوگی. بس وہ کہتے ہیں یہاں پر مر کے ہم نے ختم ہو جانا ہے بس، اور کچھ نہیں. بعض لوگ تو اس لیے خودکشی کرتے ہیں، خاص کر ہندو لوگ، کہ دنیا سے تنگ آ جاتے ہیں، تو سمجھتے ہیں کہ بس ادھر کیا کریں گے مزید، بس اپنے آپ کو مار دو، کس سے ختم کر دو، بس پھر راحت ہی راحت. تو مشرکوں کا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت نہیں اور کچھ بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو مشرکوں سے بھی زیادہ حریص. اگر مشرک حرص کرے زندگی پر تو بات سمجھ آتی ہے کہ ان کو دنیا کی لالچ آخرت ویسے کہتے نہیں ہے. لیکن یہودی جو اہل کتاب مذہبی لوگ ہو کر آخرت کا عقیدہ رکھتے ہوئے بھی ہوئی، یہ سب سے زیادہ حریص ہے دنیاوی زندگی پر. فرماتے اللہ تعالیٰ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، کہ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے، یہودیوں میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اسے 1000 سال زندگی ملے، مرے نہ. موت سے اتنا ڈرتے ہیں کہ 1000 سال زندگی ملے، مرے نہ. ان کو پتہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، ہم نے کیا کیا. یہ جو اوپر سے باتیں کرتے ہیں اوپر اوپر سے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما هو بمزحزحہ من العذاب ان يعمر، کہ اگر 1000 سال زندگی دی جائے پھر بھی کیا یہ 1000 سال زندگی ان کو بچا سکتی ہے اللہ کے عذاب سے؟ 1000 نہیں، 2000 10,000 سال زندگی دی جائے پھر بھی فائدہ کیا ہے؟ شیطان کو کتنی زندگی دی گئی؟ 1000 سال نہیں، ہزاروں سال. 1000 سال اس کو زندگی ملی ہے ابلیس کو. لیکن کیا یہ زندگی اس کو اللہ کے عذاب سے بچا سکتی ہے؟ اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی. اس لیے یہ جتنے بھی لمبی زندگی کی تمنا کر لے، آخر کار موت نے آنا ہے، موت آئی. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہوں گے، چاہے تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ ہو، یدرککم الموت، موت تمہیں پائے گی، موت تمہیں آئے گی. کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے. وہ خواجہ عزیز الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ مذہوب کے کچھ اشعار ہیں نا، کہ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. موت کو یاد کرنا چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، کہ تم زیادہ کیا کرو اس چیز کا ذکر، زیادہ کیا کرو جو لذتوں کو ختم کرنے والی ہے. تو لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کیا ہے؟ الموت، موت. یہ اصل جو ہے نا، جو چیز ہمیں گناہ پر ابارتی ہے،
گناہ پر مجبور کرتی ہے. وہ انسان کے اندر لذت و خواہشات ہیں. یہ خواہشات یہ لذتیں ہمیں مجبور کرتی ہیں گناہ پر, برانگیختہ کرتی ہیں گناہ پر. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ موت ان لذتوں کو ختم کرتی ہے. تو جب یہ لذتیں ختم ہو جائیں گی, خواہشات ختم ہو جائیں گی, تو گناہوں کا صدور نہیں ہوگا, گناہوں کا ارتکاب نہیں ہوگا. اور ایک حدیث میں آپ سے آخری بھی فرمایا ایک جگہ پر کہ اگر تم موت کو یاد کرو گے نا تو جتنے بھی تمہارے پاس زیادہ مال ہوگا وہ تمہارے لیے کم پڑ جائے گا, اگر کم ہوگا تو زیادہ ہو جائے گا. یعنی موت اگر تمہارے پاس زیادہ مال تمہارے پاس زیادہ ہے, جتنا بھی زیادہ ہے, لیکن اگر تمہارے دل میں یہ ہے کہ میں نے مرنا ہے اور ایک روپے جو میں نے کمایا ہے اس کا حساب دینا ہے, میں حساب و کتاب ہوگا, موت آپ کے سامنے ہوگی, تو پھر کم پڑ جائے گا. آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو ادھر سے رہ جائے گا, مال کمانے کا فائدہ کیا, ادھر رہ جانا ہے اور الٹا ہے کہ اس کا حساب بھی دینا پڑے گا. اگر کم ہے موت سوچو کہ زیادہ ہو جائے گا, کم ہے لیکن تمہیں پتہ ہے میں نے مرنا ہے, یہ بھی رہ جائے گا مجھ سے, یہ بھی تو زیادہ ہے, یہ بھی زیادہ ہے, وہ بھی زیادہ ہے. ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا القیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الموت. تم میں سے قیس عقل مند دانا شخص وہ ہے جو موت کے بعد کی تیاری کرے. والعاجز من اتبع نفسه, عاجز شخص یا بات فارغ بے وقوف شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنے خواہشات کے تابع بنائے, کہ جو خواہش کہیں وہ کر لیا, خواہشات کو کے تابع بنائے. وتمنا علی اللہ, اور اللہ پر تمنا کر لے, امیدیں باندھے. شراب پی رہے, اسے کہا شراب مت پیو, کہتے اللہ غفور رحیم, ٹھیک, اللہ غفور. قتل کر رہے, اللہ معاف کرنے والا, اللہ کریم ہے, اللہ غفور رحیم ہے. یہ شیطان کی چال ہے, شیطان کہ گناہ بھی کرے اور پھر اللہ سے خیر کی توقع بھی رکھے. اس شیطان پٹی پر ہاتھ ہے. تو موت کو یاد کرنا یہ بہت ضروری ہے, اور جتنا انسان زیادہ موت کو یاد کرے گا, موت کا مراقبہ کرے گا, اتنے ہی وہ گناہوں سے محفوظ ہوگا. تو موت کو روزانہ کوئی 5 منٹ 10 منٹ نکال کے نا, اس میں سے اپنے تمام مصروفیات چھوڑ کر, دنیا سے اپنے آپ کو کاٹ کر, آنکھیں بند کر کے تھوڑے سے موت کے بارے میں انسان سوچے, موت کا مراقبہ کرے کہ مجھے بیماری لاحق ہوگی, فلاں بیماری, اب اس کے بعد جو ہے میں بیماری نے مجھے کمزور کر دیا, اب میں مرنے لگا ہوں, نزع کا عالم ہے, ٹھیک, روح نکلنے لگی ہے, روح نکل گئی, پاؤں سے شروع ہو گئی, سب بوٹی سے ٹخنوں تک روح نکل گئی. اب میرے پاؤں کام نہیں کر رہے, میں انگلی ہلاتا ہوں, نہیں ہلا سکتا, کام کرنا چھوڑ دیا. نکلتے نکلتے گھٹنوں تک روح نکل گئی. اب گھٹنوں کے جو نیچے حصہ ہے وہ کام نہیں کر رہا, میں ہلاتا ہوں, نہیں ہلا سکتا, روح نہیں. نکلتے نکلتے ناف تک نکل گئی, اب ناف سے جو نچلا حصہ ہے وہ بالکل کام نہیں کر رہا میرا, روح نکل چکی. نکلتے نکلتے حلق تک نکل, حلق سے بھی نکل گئی. اب میں ایک لاش پڑی ہوئی ہے, مجھ میں روح نہیں ہے. ارد گرد لوگ رو رہے ہیں, عزیز و اقارب رو رہے ہیں, مجھ مر گیا, روح نکل گئی. اچھا, اس سے آگے جو مشکل مرحلہ ہے کہ اب مجھے غسل دیا جا رہا ہے, کپڑے اتار دیے, بلکہ کپڑے کاٹ دیے, نہیں اتر, مجھے کوئی کروٹ مجھے دے رہا ہے, ادھر سے دے رہا ہے, ادھر سے. اتنا میں مجبور ہوں کہ میں خود حرکت بھی نہیں کر سکتا, غسل کوئی اور دے رہا ہے مجھے. اس کے بعد غسل دینے کے بعد مجھے کفن دیا گیا, جنازہ میں اٹھایا گیا, جنازگاہ کی طرف لے جا رہے ہیں, لے گئے ادھر, جنازہ پڑھا گیا, پڑھ رہے ہیں سارے, قبر میں میری لاش رکھی گئی, اوپر سے مٹی ڈال دی, سلیٹیں رکھی گئی. اب فرشتے آ گئے,
سوال جواب کرنے کے لیے. میں جواب نہیں دے سکتا. ارد گرد سارے بچھو اور سانپ ہے، میں اندر اس کے بیچ میں. بڑا مشکل مرحلہ. اس کے بعد جو ہے نا یہ سوچیں کہ اب قیامت قائم ہو گئی. اب زمین سے لوگ نکل رہے ہیں. کتنے لوگ زمین کے اندر ہیں؟ کروڑوں میں نہیں، اربوں میں نہیں، کھربوں میں لوگ ہیں. نکل رہے. اب میدان حشر کی طرف جا رہے ہیں. اندھیرے ہیں، بالکل اندھیرے. حساب کتاب ہو رہا ہے، میں لائن میں کھڑا ہوں اور میری باری آئی کہ اب کچھ پتہ نہیں. حساب کتاب ہو رہا ہے. کوئی اس کو کہہ اس کو جنت میں بھیج، اس کو جہنم میں بھیج. اب میرا پتہ نہیں کیا ہوگا، مجھے کدھر بھیجے. کتنا مشکل مرحلہ، کتنا مشکل مرحلہ. کیا ہوگا میرے بارے میں، ایسا کیا ہوگا. تو اس طرح نا یہ موت کا مراقبہ ہوتا ہے کبھی کبھار، بلکہ روزانہ اس طرح کرنا چاہیے. موت جتنی زیادہ سامنے ہوگی نا اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا، اتنی زیادہ گناہوں سے محفوظ ہوں گے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم اجعل حبك احب الاشياء الينا واجعل خشيتك اخوف الاشياء عندنا واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق الى لقائك. واذا اخرجت اعين اهل الدنيا من دنياهم فاقرض اعيننا من عبادتك. اللهم انا نسالك الصحه والعفه والامانه وحسن الخلق والرضا بالقدر. یا اللہ ذی الجلال والاکرام ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ذی الجلال والاکرام ہمارے تمام لغزشوں سے، تمام کوتاہیوں سے، تمام غفلتوں سے، تمام گناہوں سے درگزر فرما. یا اللہ ذی الجلال والاکرام ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما، موت کے بعد کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ذی الجلال والاکرام ہمیں موت کو یاد کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ذی الجلال والاکرام ہمیں اپنے کلام پر پاک کی فہم و سمجھ نصیب فرما. یا اللہ ذی الجلال والاکرام جو لوگ سیلاب سے متاثر ہو چکے ہیں، یا اللہ ذی الجلال والاکرام ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ان کی مشکلات کو دور فرما. یا اللہ ذی الجلال والاکرام جو لوگ بے گھر ہو چکے ہیں ان کو اپنے گھر عطا فرما. یا اللہ ذی الجلال والاکرام جن لوگوں کا جتنے بھی نقصان ہوا ہے، یا اللہ ذی الجلال والاکرام اس نقصان کی تلافی نصیب فرما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین برحمتک.